میں دن کو سائیکل پر امرود بیچتا اور رات کو پڑھائی کرتا تھا۔ ابا غصہ کرتے تھے کہ 4 پیسے کما کر لاتا ہے وہ بھی کتابوں پر ضائع کر دیتا ہے۔ گھر والوں کو بتائے بنا میں نے مقابلے کا امتحان دیا۔ جس دن رزلٹ آنا تھا، امرود بیچ کر جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ ٹی وی اور میڈیا والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں ابھی سب حیران نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ابا آگے بڑھے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگے، کیونکہ میں گھر میں داخل ہوا ہی تھا جب ابا کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ ناہنجار، تجھے کل ہی کہا تھا کہ بجلی کا بل بھروانا ہے اور تو اپنی یہ کتابیں خرید کر لے آیا۔ انسان میں تھوڑی شرم ہوتی ہے۔ بوڑھا باپ کب تک تم لوگوں کا کرے گا؟ تمہیں چاہیے کہ اب تم اپنے بھائی بہن کی ذمہ داری اٹھاؤ، لیکن تمہیں ان کتابوں سے فرصت ہی نہیں۔ میں ابا کی باتوں کو نظر انداز کیے خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور تھا، مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ابھی سب کو نظر انداز کرنا تھا۔ کمرے میں بند ہو کر میں نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھی۔ ابا کی آوازیں ابھی تک گھر میں گونج رہی تھی۔ یقیناً اماں کا دل جل رہا ہوگا۔ اکثر وہ مجھے بیٹھ کر سمجھاتی تھی کہ بیٹا تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن اپنے باپ کا سہارا بن جاؤ، لیکن میں کیا کرتا؟ دن بھر میں امرود بیچتا تھا اور رات بھر پڑھائی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا؟ ہاں، تھوڑے بہت پیسے جو میں اپنی جان پر بچا لیتا تھا، اسی سے میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میری زندگی آسان نہیں تھی۔ کافی دیر تک میں دروازے کے پاس ہی کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا تھا اور پھر دل مار کر کمرے میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی باقی کی کتابیں بھی کبرڈ سے نکال لی تھی اور زمین پر بیٹھ کر نوٹس تیار کرنے لگا تھا۔ اتوار کو ہم سب دوستوں نے ملاقات کے لیے کمبائن اسٹڈی کرنی تھی، مگر اس سے پہلے سب کے حصے کچھ نوٹس آئے تھے جو سب کو بنانے تھے۔ مجھے معلوم تھا میرے تمام دوست آرام سے انٹرنیٹ کے ذریعے بنا رہے ہوں گے، مگر میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں نوٹس انٹرنیٹ کے ذریعے بناتا۔ اسی لیے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے پرانی کتابیں خرید کر لا رہا تھا اور انہی کی مدد سے اپنے نوٹس تیار کر رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ دل نہ جانے کیوں بھاری ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی کتابیں پرے دھکیل دی تھی۔ ابا کی باتیں نہ جانے کیوں مجھے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ میں فوراً ہی کھڑا ہوا تھا۔ الماری کے اوپری حصے میں رکھا ہوا اپنا واحد گلک اتارا تھا اور اللہ کا نام لے کر اسے پھوڑ دیا تھا۔ اس میں سے 800 کے قریب میرے جمع ہو گئے تھے، جنہیں لے کر میں باہر کھڑا تھا۔ ارادہ اپنی ایک شرٹ خریدنے کا تھا۔ میں کافی ٹائم سے یہ پیسے جمع کر رہا تھا، مگر ابھی میری فیملی کو میری ضرورت تھی، اس لیے میں اپنے قدم پیچھے نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں ابا کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک پریشانی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں آپ کو کافی پریشان کر دیتا ہوں، لیکن ابا میری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے۔ میں سارا دن آپ کی خاطر کام کرتا ہوں، اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہوں، مگر تھوڑا بہت تو میرا بھی حق ہے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، اپنی منحوس شکل لے کر میرے پاس سے دفع ہو جاؤ۔ تمہارے نزدیک ماں باپ، بہن بھائی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ احسان نہیں کر رہے تم اس گھر کا چولہا جلا کر۔ میں نے بھی تمہیں پیٹ کاٹ کاٹ کر پالا ہے اور اب تک پال رہا ہوں۔ امرود بیچ کر تم کما کر لے ہی کیا آتے ہو جو اس طرح کی باتیں بنا رہے ہو؟ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ میں ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے پیسے ابا کے سرانے پر رکھے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ کچھ پیسے میں نے اپنی شرٹ کے لیے جمع کیے تھے، آپ فی الحال بل بھروا دیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔
یہ بول کر میں ٹھہرا نہیں تھا اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا، جبکہ پیچھے سے مجھے اب بھی ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے ہی کوس رہے تھے۔ ہاں ہاں، تم ہم پر احسان جتا رہے ہو کہ تم اپنی شرٹ کے پیسے مجھے دے رہے ہو۔ نہیں چاہیے تمہارے یہ 2 کڑی کے پیسے، لے کر جاؤ انہیں۔ جبکہ میں نے اب کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ بڑا ہونا بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بھی بڑی اولاد کا درد سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ کیا کچھ فیس کر رہا ہے۔ کافی دیر تک میں زمین پر ہی بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا تھا، اور پھر سر جھٹک کر اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جتنا بھی میں اپنے گھر والوں کے لیے کرتا، ابھی فی الحال کم تھا۔ مجھے ابھی محنت کرنی تھی تاکہ میں اپنے خاندان کو ہر وہ سہولت میسر کر سکوں جس کے وہ مستحق ہیں۔ کافی دیر تک میں نے نوٹس بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن آج دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ دکھ اتنا تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی تمام کتابیں بند کر کے واپس رکھ دی تھی اور بستر پر لیٹ گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نہ جانے کیوں بہنے لگے تھے۔ غربت انسان کو مار دیتی ہے، اور آج یہ غربت نہ جانے کیوں میرے سینے میں خنجر گھونپ رہی تھی۔ پوری رات میرے روتے روتے ہی گزر گئی تھی۔ میں اپنی تکلیف کسی کو بیان نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کے سامنے اپنے آنسو دکھاتا تھا، مگر تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ تقریباً صبح 4 بجے کے قریب میں نے گہری سانس لے کر اپنے اندر اٹھتے وبال کو ٹھنڈا کیا تھا اور واش روم جا کر وضو بنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اذان فجر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی باہر آ گیا تھا۔ اذان کے مکمل ہوتے ہی میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے 2 جہاں کے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اے رحمان، تو سب جانتا ہے میرے دل کیسا ہے، میں اپنے خاندان کے لیے کتنا مخلص ہوں۔ یا اللہ، ان سب کے دلوں میں میرے لیے رحم عطا فرما اور میری زندگی کو آسان فرما، میری روزی میں برکت دے اور مجھے اس مشکل وقت میں راحت عطا فرما۔ یا اللہ، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے امتحانات میں پاس ہونا چاہتا ہوں، بس تو کرم کر دے، تیرا بس ایک کن کا محتاج ہوں۔ میں کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا، اپنے رب سے دعائیں ہی مانگتا رہا تھا۔ کئی بار میری زبان پر شکوہ بھی آیا تھا کہ اللہ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر بدلے میں مجھے وہ محبت کیوں نہیں ملتی؟ مگر میں یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہا تھا، بس لبوں پر ایک ہی الفاظ جاری تھا، تیری ذات کا شکر ہے، تو نے بہت عطا کیا ہے، بس رحم عطا فرما، اپنی نظر کرم عطا فرما۔ کافی دیر جائے نماز پر بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر کتابیں نکالی تھی۔ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً صبح 9 بجے تک میں نے پڑھائی کی تھی اور پھر باہر آ کر اپنی سائیکل صاف کرنے لگا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد مجھے امرود لے کر نکلنا تھا۔ ابھی میں اپنی سائیکل صاف ہی کر رہا تھا جب اچانک ابا نے وہی پیسے جو میں نے رات کو انہیں دیے تھے وہ میرے منہ پر مارے تھے۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، رات کو کہا تھا نا یہ نہیں چاہیے مجھے، پھر کیوں میرے سرانے تم چھوڑ کر گئے تھے؟ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، جتنی بے عزتی تم نے میری کروانی تھی تم کروا چکے ہو۔ اب یہ پیسے رکھو اور اپنا گزارا خود کرو، میرا اور تمہارا اب کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پال لوں گا۔ ابا کی بات سن کر میں فوراً بولا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کچھ نہیں کہا آپ سے، بس آپ سے ایک بات کہی تھی اور آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار لات میری کمر پر ماری تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کہا ہے نا خاموش رہو ورنہ تمہاری چمڑی ادھاڑ دوں گا۔ ان کی بات
سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ میری کمر میں تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ بولا تھا۔ خاموشی سے پیسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے تھے اور جلدی جلدی سائیکل صاف کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ میں بے وجہ کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، تکلیف حد سے زیادہ تھی، لیکن اب میں نے اپنے چہرے پر سختی کا خول چڑھا لیا تھا۔ گرمیوں کی یہ سخت دوپہر میرا پورا وجود جھلسا رہی تھی، مگر میں اپنی تمام تر تکلیفیں بھلائے چاروں ڈگر گھوم کر امرود بیچ رہا تھا۔ آج نہ جانے اللہ کا احسان تھا یا میری قسمت، آج آمدنی کافی اچھی ہوئی تھی۔ شام سے پہلے ہی میرے سارے امرود فروخت ہو گئے تھے، مگر میں گھر نہیں گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا یہ وقت ابا کے گھر آنے کا ہے، اور اس وقت ان کا پارا ہمیشہ ہی چڑھا رہتا تھا۔ میں ایک طرف چھاؤں میں اپنی سائیکل لے کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی کتاب نکال کر اسے بیٹھ کر پڑھنے لگا تھا۔ بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ابا کا رویہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، مگر میں سر جھٹکتا جا رہا تھا۔ انسان زندگی میں کسی بھی دکھ سے گزر جاتا ہے، لیکن ماں باپ کی بے اتنائی سے مار دیتی ہے۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا ایک ٹاپک کو یاد کر رہا تھا، اور پھر تقریباً شام کے بعد میں نے گھر کی راہ لی تھی۔ میں اپنی سائیکل لے کر گھر میں داخل ہوا تو میری اماں روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ ان کو روتا دیکھ میں نے پریشان ہو کر ان سے پوچھا تھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ابا کہاں پر ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ تڑپ کر بولی تھی، تم نے وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری ماں کی یہاں جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو میرے دل پر کیا گزرتی ہے جب تم وقت سے گھر نہیں آتے؟ مجھے کیا معلوم صبح تم دونوں باپ بیٹے کے درمیان کیا ہوا ہے؟ تم بے وجہ اپنے باپ کی سزا ماں کو کیوں دیتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا تھا، ماں کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کہاں جاؤں گا؟ اسی گھر میں رہتا ہوں، یہیں واپس لوٹ کر آؤں گا۔ آج میں نے سوچا کہ تھوڑا اور وقت لگا کر سارے امرود بیچ دیتا ہوں، پھر کل منڈی چلا جاؤں گا۔ آپ کیوں الٹا سیدھا سوچ رہی ہیں؟ آپ کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میری بات سن کر وہ مزید سسک پڑی تھی، جبکہ میں نے انہیں سختی سے اپنے گرد بھینچ لیا تھا۔ پورا دن میرے جلتے تڑپتا گزرا تھا، مگر اب اپنی ماں کی محبت دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جلتے سینے پر ٹھنڈی فوار ڈال دی ہو۔ کافی دیر تک وہ میرے سینے سے لگی نہ جانے کیا کچھ بولتی رہی تھی، اور پھر مجھے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی، ٹھہرو میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میرے بچے نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، ایک تو تمہارے ابا بھی نہ، بس ہر وقت تمہارے سر پر سوار رہتے ہیں۔ جب تم نے کل بل کے پیسے دے دیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ بل بھر دیتے، مگر بے وجہ کا تماشا کرنے کی ان کی جوانی سے عادت ہے۔ پہلے تمہارے چاچو کے پیچھے لگے رہتے تھے، اب انہوں نے تمہارا پیچھا پکڑ لیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں دھیما مسکرایا تھا۔ اماں اور ابا کی بہت کم ہی بنتی تھی، لیکن ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک اگر ذرا بھی تکلیف میں آتا تھا تو دوسرا ایسے تڑپتا تھا جیسے جوانی کی محبت ہو۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی تھی۔ زندگی میں اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی ماں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی کھڑی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کا ماتھا چوم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا موڈ اب کافی بحال تھا۔ میرا ارادہ اب پڑھائی کرنے کا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ آج میں نوٹس کمپلیٹ کر کر ہی رہوں گا، کیونکہ 2 دن بعد ہم سب دوستوں کی ملاقات تھی، اور اگر میرے نوٹس مکمل نہیں ہوتے تو بے وجہ کی باتیں میرے حصے میں آتی، اور میں کسی بھی قسم کی باتیں سننے کا روادار نہیں تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور پچھلے حصے کی کھڑکی کھول دی تھی۔ کتاب لے کر میں ایک بار پھر زمین پر بیٹھ گیا تھا اور کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً رات 3 بجے تک میں نے پڑھائی کی تھی اور پھر کتابیں بند کر کے رکھ دی تھی۔
کیونکہ صبح 6 بجے تک مجھے منڈی بھی جانا تھا۔ لیٹتے ہی میں کب نیند کی وادیوں میں گیا مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھ اماں کے پکارنے پر ہی کھلی تھی۔ میں فوراً ہی جاگ گیا تھا۔ گھڑی کی طرف نظر گئی تو میرے طوطے اڑ گئے تھے، کیونکہ گھڑی 7 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ اس وقت مجھے منڈی میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا تھا۔ میں باہر آیا تو اماں ناشتہ ہی تیار کر رہی تھی، مگر فی الحال میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ناشتہ بھی کرتا۔ انہیں خدا حافظ بول کر میں سیدھا منڈی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گاڑی چلی تھی اور تب کہیں جا کر میں منڈی پہنچا تھا۔ پہنچنے میں کافی دیر ہو چکی تھی، اسی لیے اچھے امرود پہلے ہی فروخت ہو گئے تھے، مگر میں نے دل مار کر تھوڑے بہت خرید لیے تھے۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ اب کل باقی آ کے لے جاؤں گا، کیونکہ ابھی یہ لے جانے کا مقصد ان کو گلا سڑا کر پھینکنا تھا۔ میری واپسی اب 9 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میرا کافی وقت نکل گیا تھا۔ سائیکل لے کر میں فوراً ہی بیچنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اماں نے ایک بار پھر مجھے ناشتے کے لیے ہدایت کی تھی، مگر وقت اتنا ہو چکا تھا کہ میں نے ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ گلیوں میں نکلتے ہی کافی لوگوں نے مجھ سے شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم تمہارا ہی کب سے انتظار کر رہے تھے۔ میں باقاعدہ طور پر امرود کو کاٹ کر اور اس پر مسالہ چھڑک کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے کافی اسکول کے بچے میرے امرود صبح کھاتے ہوئے جاتے تھے۔ مگر آج دیر ہونے کی وجہ سے میرا کافی نقصان ہو چکا تھا، کیونکہ بچے اسکول چلے گئے تھے۔ تھوڑے بہت ہی امرود فروخت ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنی سائیکل ایک اسکول کے سامنے لگا دی تھی۔ دل میں یہی خواہش تھی کہ واپسی پر بچے خرید لیں، اور اللہ سے دعا کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی چھٹی ہو گئی تھی، مگر کچھ ہی بچوں نے امرود خریدے تھے اور باقی بچے چلے گئے تھے۔ پورا دن ہی میرا عجیب گزرا تھا۔ بالکل بھی اچھی آمدنی نہیں ہوئی تھی، مگر میں نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل تھی، مگر آج میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر کیسی قیامت گزرنے والی ہے۔ میں گھر پہنچا تو ہمارا پورا گھر بلیک ہو چکا تھا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابا کا پارا بھی چڑھا ہوا تھا۔ گھر میں قدم رکھنے کی دیر تھی کہ ان کی چگھاڑتی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ کئی دفعہ کہا تھا بل بھروا دو، لیکن نہیں، باپ کو ہی ختم کرنا ہے، جبکہ میں نے اس بار ان کے قدرے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ دل تو کیا کہ اچھی خاصی سنا دوں، جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے بل کیوں نہیں بھرا؟ اب بے وجہ کی باتیں بنانے کا کیا مقصد؟ مگر فی الحال میں نے چپ چاپ بل اٹھایا تھا اور دکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بل بھروا دینے کے بعد جب میں لوٹا تو ابا الیکٹریشین سے تار جڑوا رہے تھے، جو نمائندے کے لوگ کاٹ کر گئے تھے۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور اماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، بس 2 امرود کھائے ہیں۔ آپ کھانا دے دیں۔ جبکہ وہ تو یہ بات سنتے ہی تڑپ اٹھتی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں کتنا روکا تھا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ماں کی تو تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں دھیما مسکرایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ ہی کی تو پرواہ ہے، ورنہ میں اور اس گھر میں رہوں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ کہتے ہی میں کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے سے ابا کی مجھے خوب باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ پر غصہ کر رہے تھے، مگر اب میں پرسکون تھا۔ رات بھر میں نے معمول کے مطابق اپنی پڑھائی کی تھی۔ اگلے روز میں لازمی منڈی جا کر وقت سے امرود خرید کے لے آیا تھا، تاکہ آنے والے دن مجھے پریشانی نہ ہو۔ اتوار کی صبح ابا نے کافی سختی سے مجھے ٹوکا تھا کہ تم کتابیں اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ سائیکل لے کر۔ مگر آج میں کسی کی نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ اس کمبائنڈ اسٹڈی کا مطلب بہت کچھ سیکھنا تھا، جو وہ لوگ بڑے بڑے ٹیوشن سے سیکھ کر آئے تھے۔
میں ان سے مدد لے کر سیکھتا تھا اور اتنا بڑا موقع میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کبھی بھی کمبائن اسٹڈی نہیں کرتا بلکہ اپنا کام پر ہی لگا رہتا، مگر فی الحال مجھے آج دن ضائع کرنا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو سب نے مجھے ایک جیسی عزت دی تھی، کسی نے بھی مجھے غریب بول کر بھگایا نہیں تھا۔ بے شک وہ سب امیر تھے لیکن ان سب میں انسانیت تھی، وہ بالکل بھی مجھے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ کافی دیر تک ہم لوگوں نے پڑھائی کی تھی اور میں تقریباً دوپہر 3 بجے گھر لوٹا تھا۔ ابا نے آتے ساتھ ہی مجھے گالیاں دینا شروع کر دی تھی کہ کہاں آوارہ گردی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تمہیں گھر کا بالکل ہوش نہیں ہے، کتنے لوگ دروازے پر آ کر گئے ہیں کہ آج امرود بیچنے کے لیے تم نہیں آئے۔ اس طرح گاہکی خراب ہوتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ ابا کو بتا دوں میں کیا ارادہ رکھتا ہوں اور کہاں سے آ رہا ہوں، لیکن میں جانتا تھا ان کو بتانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، اسی لیے میں چپ ہی رہا تھا۔ میں نے اب چپ کا روزہ رکھ لیا تھا، کچھ کہنے سے صرف اور صرف انسان کی عزت میں گھاٹا ہی آتا ہے، اسی لیے میں نے خاموش رہ کر زندگی گزارنے کا عہد کر لیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، ابا اب خاموش رہنے لگے تھے، وہ بھی مجھے زیادہ نہیں بولتے تھے کیونکہ میں اب وقت سے پیسے بھی دے دیا کرتا تھا اور اپنی پڑھائی کے لیے الگ سا بچا بھی لیتا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی، اگر مجھے اسکالرشپ نہیں ملتی تو کبھی بھی میں اپنی تعلیم کو مکمل کر کے مقابلے میں حصہ نہیں لے پاتا۔ میں CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے بھی پڑھائی کی اشد ضرورت تھی۔ 1 ماہ بعد میرے امتحانات تھے، اب مقابلہ کافی سخت ہو گیا تھا، کمبائن اسٹڈی ختم ہو چکی تھی، ہم جو ہر اتوار کو ملاقات کر کے پڑھتے تھے اب وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مجھے اب کافی ٹینشن ہونے لگی تھی کیونکہ اس کمبائن اسٹڈی کے ذریعے مجھے بہت مدد مل جاتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بڑے بڑے ٹیوشن لیتا، میرے دوست وغیرہ ہی ٹیوشن لیتے تھے جن کی بدولت مجھے اچھے نوٹس بھی ملتے تھے اور سمجھنے کو بھی بہت کچھ مل جاتا تھا۔ میرے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ میری اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بالکل خاموشی سے برآمدے میں بیٹھا ہوا خلا میں گھور رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کچھ ہوا ہے؟ تم مجھے کافی پریشان لگ رہے ہو، تمہارے ابا بھی بول رہے تھے تم کافی خاموش ہو گئے ہو، کوئی مسئلہ ہے تو اپنی ماں کو بتاؤ۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا بوجھل لہجے میں بولا تھا، مجھے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، موبائل چاہیے، آپ کو معلوم ہے 1 ماہ بعد میرے امتحانات ہیں اور میرے پاس پڑھنے کے لیے کوئی وسائل نہیں۔ تھوڑی بہت کمبائن اسٹڈی میں اچھی پڑھائی ہو جاتی تھی، مگر اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ سب کا کہنا ہے کہ ہم اپنی اپنی پڑھائی پر اب توجہ دیں گے، جتنا ایک ساتھ مل کر پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے۔ اماں، اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو نہیں معلوم میں کتنا آگے جاؤں گا۔ میری بات سن کر میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ایک موبائل خریدنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ جبکہ میں ان کی بات سن کر بجھے ہوئے لہجے میں بولا تھا، بڑا موبائل پرانے میں 10,000 سے کم نہیں آتا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کل کے لیے امرود خریدنے کے لیے لے آؤں، اب یہ امرود فروخت کروں گا تب ہی نئی امرود لاؤں گا۔ میری بات سن کر اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر تم امتحان میں پاس ہو گئے اور تمہاری اچھی نوکری لگ گئی تو کیا تم مجھے میرے پیسے لوٹا دو گے؟ ان کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک انہوں نے اپنا بٹوا کھولا تھا اور مجھے 10,000 روپے دیتے ہوئے بولی تھی، آج ہی میری کمیٹی کھلی ہے، تمہارے ابا سے چھپا کر ڈالی تھی، لیکن تم یہ رکھ لو اور اپنا موبائل لے لو، یہ بات کسی کو نہیں بتانا اور اپنے ابا کو تو بالکل نہیں۔
چھپ کر تم اپنا موبائل استعمال کرنا اور رات کے وقت اپنی پڑھائی کرنا۔ میری بھی بہت خواہش ہے کہ میرا بچہ بہت آگے جائے۔ میں تمہیں امرود بیچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے اور تمہارے ابا نے تو تعلیم پوری کی ہی نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں تم بہت آگے جاؤ تاکہ تمہارے یہ دونوں چھوٹے بہن بھائی کامیاب ہو سکیں۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ 10,000 میرے لیے بہت قیمتی تھی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو اماں کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ میں نے انہیں پیسے واپس کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ پیسے اگر میں رکھوں گی تو گھر میں خرچ ہو جائیں گے۔ تم کم سے کم اپنا موبائل لے کر آؤ تاکہ تمہاری مشکل بھی تھوڑی آسان ہو سکے۔ تھوڑی دیر میں نے سوچنے میں لگائی تھی اور پھر فوراً فیصلہ لے لیا تھا۔ میں یہ پیسے رکھ لیتا ہوں، اگر میں فیل ہو گیا تو اماں کو تھوڑے تھوڑے کر کے لوٹا دوں گا۔ یہ سوچتے ہی میں موبائل مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ قدرے سستے میں ہی مگر مجھے ایک اچھا فون مل گیا تھا۔ برابر والے گھر سے میں نے وائی فائی کا کوڈ لے لیا تھا اور اپنا کمرہ بند کر کے اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ میرے پاس صرف 1 مہینہ تھا اور اس 1 مہینے میں مجھے بہت کچھ بدلنا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میرے امتحان کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میری ماں نے جو میری مدد کی تھی اس کا میں لفظوں شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا تھا، اور ان کی وجہ سے میری واقعی بہت مشکل حل ہوئی تھی۔ جو بھی مجھے سمجھنا ہوتا تھا میں اپنے موبائل سے سمجھ لیتا تھا۔ آج میرا امتحان تھا۔ دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز تھی۔ اماں سے ملاقات کر کے میں امتحانی مرکز کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے مرکز پر پہنچ چکا تھا۔ میرے دوست بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ میرا کمرہ سب سے الگ تھا۔ اتفاقی طور پر جس کلاس میں میں بیٹھا تھا وہاں میرا ایک بھی دوست موجود نہیں تھا۔ ٹیچر نے لا کر سب کے آگے پرچے رکھ دیے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور اپنا پیپر دینا شروع کر دیا تھا۔ 3 گھنٹے تک میں نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد میری دنیا بدل گئی تھی، کیونکہ میں نے بہت اچھا پیپر دیا تھا۔ پیپر دیتے وقت میں کافی مطمئن تھا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں امرود بیچ کر گھر واپس آ رہا تھا جب مجھے دور سے ہی اپنے گھر میں بھیڑ لگی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں کافی حیران ہو گیا تھا کہ یہ بھیڑ کس بات کی ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہاں پر کافی کیمرہ مین کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں پولیس کی نفری بھی موجود تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تب اچانک میرے ابا اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے مجھے گلے سے لگایا ہے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے، مجھے معاف کر دو خالد، میں نے تمہارے جذبات نہیں سمجھے، تمہاری محنت نہیں دیکھی، مگر آج تمہاری خاموش محنت نے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا ہے۔ تم نے CSS کے امتحانات میں ہمیں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل جامد ہو گیا تھا۔ خدا کا معاوضہ ایسا بھی ہوتا ہے، میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ابا کے بتانے کی دیر تھی کہ تمام رپورٹرز فوراً میری طرف بڑھے تھے۔ پولیس نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کوئی سوال کر رہا تھا، کوئی کچھ، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میری پوری دنیا بدل گئی تھی۔ مجھے کچھ دن بعد ہی ٹریننگ پر بھیج دیا گیا تھا، لیکن اس ٹریننگ کی بھی مجھے تنخواہ مل رہی تھی، جو میں نے تھوڑی بہت رکھ کر اپنے ماں باپ کو بھیج دی تھی۔ میں جانتا تھا اب ہمارے گھر کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، لیکن دل میں ایک عجیب خلا تھی۔
ابا نے میرے آگے ہاتھ کیوں جوڑے؟ اس بات سے میرا دل ہمیشہ ہی اداس رہتا تھا۔ ایک بہترین ٹریننگ کے بعد مجھے آفیسر بنا دیا گیا تھا۔ میری زندگی اب دھیرے دھیرے تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کے پیسے لوٹا دیے تھے اور ان کا بے حد شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ اگر وہ 10,000 مجھے نہ ملتے تو بہت مشکل تھا میں پہلی پوزیشن حاصل کر پاتا۔ زندگی میں انسان کے بہت دکھ آتے ہیں، اتنے کہ آپ ختم ہو جاؤ، مگر ایک چھوٹی سی امید آپ کو بہت بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے۔ مگر یہ آپ پر انحصار ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی امید کو ہمیشہ جگائے رکھیں، کیونکہ جب آپ کی امید مر جاتی ہے تو آپ ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے چھوٹے بہن بھائی اب اچھے اسکول میں جا رہے ہیں۔ ابا کو میں نے اپنے بل بوتے پر ایک پرچون کی دکان کروا دی۔ اماں کی بھی بہت خواہش ہے کہ وہ کوئی بزنس کریں، مگر فی الحال میں انہیں صرف اور صرف سکون دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے غربت کے بہت برے دن دیکھے ہیں اور ان کو غربت کے دن میں بہت محنت کی ہے۔ میں سب کو صرف ایک سبق دینا چاہتا ہوں، زندگی میں کتنے بھی کٹھن مراحل آئیں، ماں باپ کتنے ہی بے اعتنائی کرتے ہیں، مگر ان سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا ساتھ ہی ہمارا بہترین سکون ہوتا ہے۔ والدین ہر انسان کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کی تربیت میں ان کا ایک اعلیٰ کردار جھلکتا ہے۔ جس طرح درخت اور پودے کی نشوونما میں مالی کی محنت جھلکتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی پرورش میں والدین کا عکس واضح ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔